سلطان معظم دمشق کے وسیع علاقے پر حکومت کرتے تھے۔ وہ بہت مہربان سلطان تھے اور ان کی رعایا ان سے بے حد خوش تھی۔ دمشق کے علاقے کی سرحد پر موجود دریائے بردی کے پاس ایک قبیلہ رہتا تھا۔ اس قبیلے کی سرحد دمشق کے علاقے سے ملتی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کے ہاں ایک عجیب و غریب قسم کی رسم رائج تھی۔ یہ رسم صرف اور صرف نوجوان لڑکیوں کے لیے تھی۔ اس قبیلے نے اپنے لیے ایک سردار چنا ہوا تھا اور سردار کا حکم تھا کہ جب بھی قبیلے میں کسی کنواری لڑکی کا رشتہ طے کیا جائے تو سب سے پہلے سردار کو ضرور بتایا جائے، اور نہ صرف بتایا جائے بلکہ سردار کو شادی کی تاریخ کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردار کا یہ بھی حکم تھا کہ ان تمام کنواری لڑکیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی رسم کی جائے گی، اور یہ رسم شادی سے ایک دن پہلے کی جائے گی۔ یہ رسم بڑی عجیب و غریب رسم تھی۔ اس رسم کے مطابق سب سے پہلے کنواری لڑکی کو رات کے اندھیرے میں دریائے بردی میں ایک غوطہ دیا جاتا اور اس غوطے کا نتیجہ دیکھ کر اس کی قسمت کا فیصلہ کیا جاتا۔ رات کے اندھیرے میں دیے جانے والے غوطے کے بعد صبح سورج کی روشنی دریا پر پڑتے ہی اگر دریا کا پانی سرخ نظر آتا تو وہ لڑکی کنواری مانی جاتی۔ پھر اس دوشیزہ کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی جاتی، ہر قسم کی رسم کی جاتی اور خود سردار ہر رسم میں شمولیت اختیار کرتے۔ اس کے برعکس اگر کنواری لڑکی کو رات کے اندھیرے میں دریا کا غوطہ دیا جاتا اور پھر اگلی صبح سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی دریا کا پانی سرخ نظر نہ آتا بلکہ اپنی اصل شکل میں موجود ہوتا تو اس دوشیزہ کی قسمت کا فیصلہ کیا جاتا اور یہ سمجھا جاتا کہ وہ دوشیزہ کنواری نہیں ہے بلکہ اس کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، اور پھر اسے سب کے سامنے لایا جاتا، یہاں تک کہ اس کے والدین بھی صبح میدان میں موجود ہوتے۔ سردار کا حکم ہوتا اور اسے سب کے سامنے قتل کر دیا جاتا، جو اس بات کی علامت تھا کہ دوشیزہ کنواری نہیں تھی کیونکہ دریا کا پانی سرخ نہیں ہوا۔ اگر دریا کا پانی سرخ ہو جاتا تو اس کی شادی بھی دھوم دھام سے کی جاتی، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کنواری لڑکی اپنے انجام کو پہنچ جاتی اور اسے سب کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ اس قبیلے کے لوگ اپنے سردار پر بہت اندھا یقین کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی سگی اولاد کو بھی اپنے سردار کے لیے قربان کر دینے کے لیے ہر وقت راضی رہتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ لڑکی کنواری نہیں ہے اور اس کے والدین کو اس بات کی خبر دی جاتی تھی تو وہ سردار کے پیروں میں جھک جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ سردار، جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں بھی قبول ہے، کہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر آپ ہی ہیں۔ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے پہلی ترجیح نہیں ہے، پہلی ترجیح صرف آپ ہیں۔ چنانچہ اگر آپ کو بہتر لگتا ہے کہ اس کی سزا موت ہے تو ہم اس کو یہ سزا دینے کے لیے بالکل راضی ہیں۔ ویسے بھی اس اولاد نے تو ہمیں دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، تو پھر اس کا زندہ رہنا یا نہ رہنا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ہمیں جب پورے قبیلے میں رسوا کیا تو پھر ان کی موت سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے بعد سردار سب کے سامنے لڑکی کو سزا دیتے اور یوں رسم کو سر انجام دیا جاتا۔ سلطان کے سپاہی شکار پر نکلے ہوئے تھے اور سلطان کی اجازت سے ہی دریائے بردی کے پاس پہنچے تھے کہ راستہ بھٹک گئے تھے اور سلطنت کے اندر آنے کی بجائے وہ اس قبیلے کی طرف نکل گئے تھے۔ وہاں سارے لوگ میدان میں جمع تھے اور جب انہوں نے استفسار کیا تو انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک رسم ہونے جا رہی ہے جو کہ اس قبیلے کی ایک خاص قسم کی رسم ہے اور صرف کنواری لڑکیوں کے حوالے سے ہے۔ سپاہیوں کو بے حد تعجب ہوا تھا کہ یہ کس قسم کی رسم ہے جس کا شکار صرف لڑکیاں ہی ہو رہی ہیں۔ تو وہاں موجود ایک مقامی نے ان سپاہیوں کو تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ رسم سردار کی مقرر کردہ رسم ہے جو شادی سے پہلے لڑکیوں کے حوالے سے ادا کی جاتی ہے، اور جو لڑکی اس امتحان میں سرخرو ہو جاتی ہے اس کی شادی کی رسومات بہت دھوم دھام سے ادا کی جاتی ہیں۔ سلطان کے سپاہیوں نے جب رسم سے متعلق مزید معلومات حاصل کی تو انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد سلطنت کے اندر جا کر سلطان کو اس رسم کے متعلق ضرور بتائیں گے تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ ان کی سلطنت کے بالکل متصل ایک علاقہ ہے جہاں یہ خرافات موجود ہیں، اور نہ جانے کس جرم کے تحت ایسی کنواری لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اس قبیلے سے راستہ پوچھ کر اپنی سلطنت میں جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ جلد از جلد دربار میں پہنچنا چاہتے تھے تاکہ سلطان کو اس حوالے سے خبردار کر سکے۔ سلطان اپنے دربار میں موجود تھے۔ وہ اپنے علاقے کے کم عمر ترین سلطان تھے
اور اس وقت صرف اور صرف 15 سال کے تھے۔ وہ اپنے دربار میں موجود فریادیوں کو ان کے مسائل کا حل بتا رہے تھے کہ سپاہی دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے تھے۔ سلطان انہیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے کہ یہ وہی سپاہی تھے جو چند دن کی اجازت سے شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن ابھی صرف ایک ہی دن گزرا تھا کہ یہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ سلطان نے تمام درباریوں کو نمٹانے کے بعد انہیں آنے کا کہا تھا، اور جب ان سے پوچھا کہ آپ سب لوگ تو میری اجازت کی وجہ سے ہی شکار پر نکلے ہوئے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ اور سپاہیوں نے سلطان کو جو کچھ بتایا تھا یہ سن کر سلطان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی اور ان کے اوزان ہی خطا ہو گئے تھے۔ انہوں نے سلطان کو بتایا کہ سلطان معظم، ہم شکار پر جا رہے تھے، لیکن ہم جیسے ہی دمشق کے دریائے بدری کے کنارے پہنچے تو وہاں لوگ ایک بڑی تعداد میں موجود تھے، اور ایک لڑکی کو ہاتھ اور پیر باندھ کر سب کے سامنے بٹھایا گیا تھا، اور ایک شخص جو دکھنے میں ہی اس قبیلے کا سردار نظر آ رہا تھا وہ لوگوں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ چونکہ ہجوم بہت زیادہ تھا، شور ہو رہا تھا، لوگ جمع تھے اور سردار ہم سے کافی دور تھا، اس وجہ سے ہم اس کے مکالمے کو ٹھیک طرح سے سن نہیں سکے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہم نے پاس موجود ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس شخص نے بتایا کہ یہاں کنواری لڑکیوں اور نوجوان لڑکیوں کے حوالے سے ایک خاص رسم کی جاتی ہے کہ جب ان کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو سردار کو خاص بتایا جاتا ہے، اور شادی سے ایک دن پہلے ہی رات سردار اس لڑکی کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے دریائے بدری کے کنارے غوطہ دلواتا ہے۔ اگر غوطہ دلوانے کے بعد صبح سورج کی پہلی کرن دریا پر پڑتے ہی اور دریا کا پانی سرخ ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکی پاک صاف ہے، نیک ہے، پاک دامن ہے، صالح ہے، اور اس کی شادی دھوم دھام سے کی جاتی۔ لیکن اگر اس کے برعکس کنواری لڑکی کو دریا میں غوطہ دلانے کے بعد صبح سورج کی روشنی دریائے بردی پر اگر پڑے اور اس کا پانی سرخ نہ ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دوشیزہ کنواری نہیں ہے، وہ نوجوان لڑکی کسی اور سے مراسم رکھتی ہے اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں جس کی وجہ سے دریا کا پانی سرخ نہ ہو پایا، جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کنواری نہیں ہے۔ اس لیے اس لڑکی کو سب کے سامنے رسوا کیا جاتا ہے اور پھر اسے بھرے میدان میں پورے قبیلے کے سامنے لایا جاتا ہے، اور پھر اسے سردار کی موجودگی میں جرم کا اقرار کروایا جاتا ہے کہ واقعی میں اس کے مراسم تھے جس کی وجہ سے دریا کا پانی سرخ نہیں ہوا، اور پھر اس لڑکی کو سب کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے ماں باپ بھی سامنے موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں ٹپکتا کہ وہ لوگ ہر چیز سے زیادہ اپنے سردار کو اہمیت دیتے ہیں اور کبھی بھی اس کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ پھر اس لڑکی کا قتل کر دیا جاتا ہے اور شادی ختم ہو جاتی ہے۔ شادی نہیں ہو پاتی، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کر کے ہر لڑکی کے ساتھ یہی رسم ادا کی جاتی ہے۔ تقریباً ہر دوسرے یا تیسرے دن یہ رسم ہوتی ہے۔ وہاں کے لوگ اس رسم کے عادی ہو چکے تھے اور بالکل بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سلطان معظم آپ خود بتائیں کہ کیا یہ رسم انسانیت کے خلاف نہیں ہے؟ ہمیں رسم بہت عجیب محسوس ہوئی تھی اور ہمیں کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، چنانچہ ہم نے سوچا کہ ہم اپنے شکار کو ترک کر کے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے سارے معاملات کہتے ہیں تاکہ آپ اس کی تحقیقات کریں کہ آخر اس رسم کا کنوارے پن سے کیا تعلق ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا وہ لڑکی اس لائق ہے کہ اسے موت کے گھاٹ ہی اتار دیا جائے؟ ایک انسانیت کی موت تو پوری انسانیت کی موت ہے، اور سریعام جس طرح ہر دوسرے تیسرے دن اس رسم کی بدولت لڑکیاں مری جاتی ہیں وہ کسی گنتی میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اقدامات کر سکیں۔ سلطان نے جب یہ سب سنا تو انہیں یقین ہی نہیں آیا تھا کہ اس قدر خوفناک رسم بھی آج کے دور میں رائج ہے۔ انہوں نے فوراً سے سوچ لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سپاہیوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا تھا کہ انہوں نے اپنے شکار کو ترک کر کے صرف اور صرف وہاں کے قبیلے اور ان کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہاں آنا مناسب سمجھا اور سلطان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان سپاہیوں کے اقدام سے بہت خوش ہوئے تھے، انہیں انعام و اکرام سے نوازا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے وزیر کو مشورے کے لیے بلایا تھا کہ آخر انہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سلطان نے وزیر کو بلایا تھا اور ان سے مشورہ کیا تھا۔ انہوں نے وزیر کو سارا قصہ کہہ سنایا تھا۔ وزیر نے سلطان کو مشورہ دیا تھا کہ چونکہ آپ کو یہ سارا معاملہ دیکھنا ہے، تحقیقات کرنی ہے، اس لیے آپ بھیس بدل کر
سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں اور شادی میں شرکت کریں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس قبیلے کا مذہب کیا ہے، لیکن رسومات سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ رسم بہت عجیب ہے، اور اس طرح کنواری لڑکیوں کو بغیر کسی ثبوت کے موت کے گھاٹ اتار دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایک راہب کی شکل اختیار کریں، ان کا بیس بدلیں اور تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہو جائیں۔ ویسے بھی سپاہیوں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر دوسرے تیسرے دن یہ رسم کی جا رہی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن وہاں شادی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ اللہ کا نام لے کر نکل جائیں، انشاءاللہ آپ کی نیت اچھی ہے اور سب کچھ بہتر ہوگا۔ سلطان نے اسی وقت رخت سفر باندھا تھا اور بیس بدلا تھا، ایک راہب کی شکل اختیار کی تھی تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ دمشق کے دریائے بردی کے کنارے پہنچ چکے تھے، اور اتفاق سے وہاں ایک بوڑھا شخص انہیں ملا تھا، جس نے انہیں باتوں ہی باتوں میں بتایا تھا کہ کل یہاں میدان میں ایک لڑکی کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا، اور آج اس لڑکی کو ایک رسم سے گزارا جائے گا، دریا میں غوطہ دلایا جائے گا۔ سلطان نے یہ سنا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ کل شادی کی رسم ہوگی یا پھر لڑکی کا قتل ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے بوڑھے شخص سے کہا کہ یہ رسم کس وقت ہوگی؟ اس بوڑھے نے کہا کہ اب رات ہونے والی ہے، جب رات گہری ہو جائے گی تو اس لڑکی کو دریا میں غوطہ دلایا جائے گا، اور اگلی صبح اس کی قسمت کا فیصلہ دریا کے پانی کا رنگ کرے گا۔ سلطان نے سپاہیوں کو قبیلے کے اندر جانے کا حکم دیا تھا اور خود دریائے بردی کے کنارے درخت کی اوٹ میں چھپ گئے تھے۔ اندھیرا آہستہ آہستہ کر کے پھیلنے لگا تھا، یہاں تک کہ آسمان پر ستارے نظر آنے لگے تھے اور مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ سلطان کافی دیر سے وہاں درخت کے پیچھے انتظار کر رہے تھے، لیکن کسی کی بھی دریائے بردی کے کنارے آمد نہ ہوئی تھی کہ اچانک انہیں قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی، اور جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو انہیں پتہ چلا تھا کہ وہاں دو سپاہی ایک لڑکی کو پکڑ کر لے جا رہی ہیں، اور وہ لڑکی انتہائی غصے میں دکھائی دے رہی ہے۔ وہ لڑکی بار بار اپنا ہاتھ ان سپاہیوں سے چھڑوانا چاہتی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس رسم سے ناخوش تھی، اور بار بار سپاہیوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے تنگ و دو کر رہی تھی۔ سلطان کو یہ دیکھ کر تعجب کا احساس ہوا تھا، لیکن اندھیرا بہت زیادہ تھا، اس لیے سلطان ان کے پیچھے نہیں جا سکے تھے۔ وہیں پر بیٹھ کر سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ سلطان سے کافی دور ہو گئے تھے، اب بالکل بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی تھی، اور وہ لڑکی شور مچانے لگی تھی۔ سلطان نے اس کی آواز باقاعدہ سنی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی اس کی مدد کرے، یہاں اس پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب سلطان جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل کر آگے بڑھے تھے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ سناٹا چھایا ہوا تھا، اور جو دو سپاہی اور لڑکی وہاں موجود تھے وہ بھی غائب ہو چکے تھے۔ سلطان کو سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ ابھی تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے لڑکی کو سمندر میں غوطہ دلانے کے لیے لے جانے والے سپاہیوں کو دیکھا تھا، انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ لڑکی اچانک سمندر سے نکل کر بھاگنے لگی تھی، لیکن اب وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ انتہائی تعجب کی بات تھی۔ سلطان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کریں، چنانچہ وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے تھے، اور واپس آ کر انہوں نے سپاہیوں کو سب بتایا تھا کہ لڑکی نے غوطہ لگانے سے انکار کیا تھا اور وہ دریا سے نکل کر بھاگ رہی تھی، لیکن اس کے بعد اچانک سے کیا ہوا کہ مجھے ان میں سے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ سلطان کو اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا تھا۔ رسم کے مطابق تو ہر لڑکی خوشی خوشی دریا میں غوطہ لگاتی ہے، یعنی جس کو اپنی پاک دامنی پر پورا بھروسہ ہوتا ہے وہ چپ چاپ غوطہ لگاتی ہے کہ اگلی صبح دریا کا پانی خود ہی سرخ ہو جائے گا، لیکن یہ لڑکی نہ جانے کیوں بھاگ رہی تھی۔ سلطان اسی معاملے میں الجھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی تھی اور ایک شور بلند ہوا تھا۔ سلطان سپاہیوں کے ہمراہ اس کمرے سے باہر آئے تھے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ قبیلے کے تمام لوگ دریا کے کنارے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، اور دریا کا پانی بالکل صاف و شفاف جیسا پہلے تھا ویسا ہی موجود تھا، اس کے رنگ میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ سلطان کے ماتھے پر بل پڑنے لگے کہ اب ضرور اس لڑکی کو سزا دی جائے گی، جبکہ سلطان نے تو خود دیکھا تھا کہ وہ لڑکی تو سمندر میں غوطہ لگانے گئی ہی نہیں تھی، بلکہ وہاں سے نکل کر بھاگنے لگی تھی، تو پھر اب یہ پانی کیوں سرخ نہیں تھا؟ یہ معاملہ انتہائی الجھا دینے والا تھا۔ اسی اثنا میں سردار تشریف لائے تھے اور اس لڑکی کو ہاتھ پیر باندھ کر وہاں سے لایا گیا تھا۔
اسے اقرار جرم کروایا جا رہا تھا، لیکن وہ کسی بھی طور ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ تم سب دھوکے میں ہو۔ میں تم سب کو خبردار کرتی ہوں کہ ایک نہ ایک دن تم سب بھی مارے جاؤ گے۔ چنانچہ تم سب لوگ اپنی آنکھیں کھولو۔ یہ لڑکی اپنی بات اور اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ سب لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ بد کردار ثابت ہونے کے بعد بھی تم اپنا جرم قبول نہیں کر رہی۔ چنانچہ وہ سردار سے کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کو جلد از جلد سزائے موت دی جائے تاکہ یہ دوسری لڑکیوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ سردار نے ایسا ہی کیا تھا اور یوں سلطان کے سامنے ہی ایک موت واقع ہو گئی تھی اور سلطان کچھ نہ کر سکے تھے، لیکن اللہ نے اس موت کے ذریعے ہی سلطان کو ایک راستہ بھیجا تھا اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس موت کو تو نہ بچا سکے تھے، لیکن آئندہ ان کی تمام لڑکیوں کو بچا لیں گے، خواہ وہ کنواری ہوں یا نہیں۔ ایک انسان کی جان لینا تو کسی طور پر بھی درست نہیں، وہ بھی بغیر کسی ثبوت کے، صرف دریا کے پانی کے رنگ کی تبدیلی کی بنا پر۔ اسے اتنی بڑی سزا دی جائے کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سلطان تھکے تھکے انداز میں دوبارہ اپنے مسافر خانے میں آگے تھے اور سوچنے لگے تھے کہ اب انہیں ایسا کیا اقدام کرنا چاہیے کہ انہیں حقیقت پتہ چل سکے، کیونکہ خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس لڑکی نے سمندر میں غوطہ نہیں لگایا تھا، بلکہ وہ تو وہاں سے بھاگ رہی تھی، اور وجہ کیا تھی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ سلطان نے اسی وقت اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ جلد از جلد سلطنت میں روانہ ہو اور وہاں شاہی حکیم سے ملاقات کرے اور ان سے کہے کہ وہ انہیں سپیرے سے ملوا دیں، کہ شاہی حکیم اپنی دواؤں کے استعمال کے لیے اکثر سپیرے سے سام کا زہر طلب کیا کرتے تھے کہ وہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ مل کر اپنا اثر کھو دیتا تھا اور ایک خاص قسم کی دوا تیار ہوتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے سپاہی کو حکم دیا کہ وہ فوراً شاہی حکیم کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ سلطان نے حکم دیا ہے کہ سپیرے سے خطرناک قسم کا سانپ لے کر بھیجا جائے، جس کا زہر بہت مشہور ہو اور جس کا علاج بھی صرف وہی سپیرا کرتا ہو۔ چنانچہ اس سپاہی نے سلطان کی بات سنی تھی اور فوراً سے عمل کیا تھا اور راتوں رات سلطنت کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اب سلطان کو شدت سے سپاہی کی آمد کا انتظار تھا کہ انہوں نے اس سپیرے سے خطرناک قسم کا سانپ لینے کو کہا تھا، ساتھ ہی ساتھ 2-3 قسم کی ایسی مچھلیاں بھی لانے کا حکم دیا تھا جو سمندر کے پانی میں زہر پھیلانے کا اللہ کے حکم سے اختیار رکھتی ہیں۔ یہ ساری باتیں انہیں شاہی حکیم سے پتہ چلی تھیں۔ وہ مخصوص قسم کی دوائیاں بناتے تھے، اس لیے اس قسم کی کہانیاں انہیں معلوم ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ سلطان نے نہ جانے اپنے ذہن میں کیا منصوبہ بنایا تھا کہ انہوں نے شاہی حکیم کے ذریعے خاص قسم کے سمندری جانور منگوائے تھے۔ شاید وہ اس علاقے کی بھرپور طریقے سے تحقیقات کروانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے سپاہی کو حکم دیا تھا کہ اب وہ اس بات کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ کب اس قبیلے میں دوسری شادی کا اعلان ہو اور یہ رسم ادا کی جائے اور انہیں ساری حقیقت پتہ چل جائے کہ اس رسم کے پیچھے کیا حقیقت کار فرما ہے اور کیوں لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اگلا دن بالکل خوشی سے گزر گیا تھا اور کوئی چہل پہل نظر نہیں آئی تھی، جس کا یہ مطلب تھا کہ اس دن کوئی شادی ہونا طے نہیں ہو پائی تھی۔ چنانچہ سلطان اب شدت سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ قبیلے میں کوئی ہلچل ہو اور کوئی شادی وقوع پذیر ہو، یہاں تک کہ سلطان کا سپاہی بھی سلطان کے حکم کے مطابق ایک ٹوکری میں خطرناک قسم کے جانور لے آیا تھا۔ سلطان نے حفاظت سے انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا اور اب اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ قبیلے میں شادی کا شور مچے اور وہ یہ تحقیقات کر سکے کہ آخر لڑکیوں کو دریائے بھرتی کے کنارے لے جا کر ایسا کیا عمل کیا جاتا ہے۔ سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے سلطان سے پوچھا تھا، سلطان معظم، آپ ان جانوروں کا کیا کریں گے؟ سلطان نے انہیں جو کچھ بتایا تھا اسے سن کر انہیں سلطان کی فہم و فراست پر رشک آیا تھا اور انہوں نے سلطان سے کہا تھا کہ سلطان معظم، ہمیں پکا یقین ہے کہ جو طریقہ آپ نے اختیار کرنے کا سوچا ہے اسے ہمیں واضح طور پر یہ پتہ چل جائے گا کہ آخر اس رسم کی وجہ کیا ہے۔ اسی دوران وہ لوگ مسافر خانے سے باہر نکل کر قبیلے کا دورہ کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ابھی تک اپنا بیس بدلا ہوا تھا اور اپنی اصل شکل میں واپس نہیں آئے تھے۔ سلطان نے راہب کا بیس بدلا ہوا تھا اور ایک بوڑھا شخص وہاں سے گزرنے لگا اور اس نے جب دیکھا کہ راہب بھی یہاں سے گزر رہی ہے تو وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں غریب کسان ہوں اور کل میری بیٹی کی شادی ہے۔
آپ بس یہ دعا کریں کہ میری بیٹی بخیر و عافیت سردار کی اس رسم میں کامیاب ہو جائے، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی کی تقریب کا خطبہ آپ دیں۔ سلطان نے اس شخص سے پوچھا تھا کہ یہ رسم کب ادا کی جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ یہ رسم آج رات کو ادا کی جائے گی اور کل میری بیٹی کی شادی طے ہونا پائی ہے۔ میں بہت ڈرا ہوا ہوں، حالانکہ مجھے اپنے بیٹے پر بہت یقین ہے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ وہ کنواری ہے، اس کے کسی کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مراسم نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خداوند مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک مشہور راہب ہیں اور آپ ہی میری بیٹی کی شادی کی تقریب میں کلمات ادا کریں۔ سلطان نے ہمیں بھر لی تھی۔ اب سلطان کو پتہ چل گیا تھا کہ شادی کی تقریب کل ہونا طے پائی ہے، جس کا مطلب تھا کہ آج رات کو اندھیرے میں یہ رسم ادا کی جائے گی۔ سلطان تیار ہو گئے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے سپاہیوں سے کہا تھا کہ وہ مسافر خانے میں ہی ٹھہرے رہیں گے، اور جب رات کا اندھیرا گہرا ہو جائے گا تو سلطان ان خطرناک سمندری جانوروں کو لے جائیں گے اور وہ سمندر میں چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد درخت کی اوڑ میں چھپ کر دیکھیں گے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ سلطان نے ایسا ہی کیا تھا، اور انہوں نے مسافر خانے سے وہ خطرناک قسم کے منگوائے گئے سمندری جانور اٹھائے تھے اور انہیں دریا میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ خود دریا سے بہت دور نکل آئے تھے اور درخت کی اوٹ میں چھپ کر دیکھنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کسان کی لڑکی کو کھینچ کر لایا جا رہا تھا، اور وہ لڑکی بھی اس دوسری لڑکی کی طرح مسلسل رو رہی تھی اور بار بار کسی بات سے انکار کر رہی تھی، لیکن سپاہی بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے اور اسے کھینچ کر غوطہ لگانے کے لیے لے جا رہے تھے۔ سلطان تھوڑا آگے آئے تھے اور اسی دوران انہوں نے ایک چیخ سنی تھی۔ وہ لڑکی دریا کے اندر جانے سے پہلے ہی بھاگ نکلی تھی، یہاں تک کہ سپاہیوں نے آگے جا کر اسے پکڑ لیا تھا اور پھر رات کے اندھیرے میں گم ہو گئے تھے۔ اس بار بھی سلطان کو کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ حقیقت کیا ہے، البتہ انہوں نے ایک نشان ضرور چھوڑ دیا تھا۔ اگر آج انہیں حقیقت پتہ نہیں چل سکی، کل تو حقیقت ضرور پتہ چل جائے گی، انہوں نے خود سے کہا تھا، اور دوبارہ مسافر خانے میں آ گئے تھے۔ سپاہی ان کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے سپاہیوں کو بتایا کہ وہ لڑکی بھی مسلسل رو رہی تھی اور اس رسم کو ادا کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی رضامندی ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ پھر بھی سپاہیوں نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، لیکن وہ بھاگ نکلی تھی۔ البتہ سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا تھا، لیکن مجھے ابھی بھی یہ وجہ پتہ نہیں چل سکی کہ آخر اس کے رونے کی کیا وجہ تھی، لیکن جو حربہ میں نے تمہیں بتایا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں کل ضرور پتہ چل جائے گا کہ اس رسم کے پیچھے کس کا گھناؤنا چہرہ موجود ہے۔ اب وہ تمام لوگ اگلی صبح کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہ لوگ میدان میں جمع ہوئے اور پتہ چلا کہ آج کوئی بھی میدان میں نہیں آیا۔ انہوں نے اس کسان کے گھر کی راہ لی اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری بیٹی کی شادی کی تقریب ہونا تھی، تو پھر آج میدان میں سناٹا کیوں چھایا ہوا ہے؟ اس بوڑھے نے بتایا کہ سردار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس لیے انہوں نے شادی ملتوی کر دی ہے۔ یہ سن کر سلطان سناٹے میں آ گئے اور انہوں نے سپاہیوں کی طرف باغور دیکھا تھا۔ انہوں نے اس بوڑھے کسان سے کہا کہ سردار کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سردار زخمی ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ شادی میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ مجھے ابھی بھی ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ آج تو اس کی شادی ہونا ملتوی ہوگی ہے۔ سلطان نے اسے راہب کے بھیس میں تسلی دی تھی اور وہاں سے روانہ ہو گئے تھے اور سردار سے ملنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ابھی بھی راہب کا بھیس ہی بدلا ہوا تھا۔ سردار کے سپاہیوں نے راہب کو جب دیکھا تو راستہ چھوڑ دیا تھا اور انہیں اندر جانے کا کہا تھا، اور وہ جیسے ہی اندر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ وہاں کا سردار بستر پر لیٹا ہوا تھا اور کرا رہا تھا اور بار بار ایک ہی چیز کا کہی جا رہا تھا کہ مجھے شفا خانے لے چلو، مجھے شفا خانے لے چلو، میرے پورے بدن میں جلن ہو رہی ہے، میرا پورا بدن جل رہا ہے، میں مر جاؤں گا، مجھے شفا خانے لے چلو۔ سلطان نے یہ سنا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور انہیں سچ معلوم ہو چکا تھا۔ سلطان نے سردار سے کہا تھا کہ سردار، میں آپ کی تکلیف کے علاج کے لیے ہی یہاں پر آیا ہوں۔ میں تکلیف کا علاج خود تو نہیں کرتا، لیکن ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو دمشق کے وسطی علاقے میں رہتا ہے اور اس قسم کے زخم کا علاج کرتا ہے جو پورے بدن میں جلن کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو ایک ایسے شفا خانے میں لے چلیں گے جہاں اس قسم کے خاص زہر کا علاج ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ ہمارے ساتھ روانہ ہو جائیں، آپ کو اس تکلیف سے نجات مل جائے گی۔
سردار نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور چونکہ آپ ہمارے راہب ہیں میں آپ کی بات ضرور مانوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا تھا کہ وہ ان کے جانے کا انتظام کریں۔ سپاہیوں نے ایک بگھی تیار کروائی تھی اور یوں سلطان راہب کی شکل میں ان کے سپاہیوں کے ہمراہ سردار کو لے کر دمشق کے وسطی علاقے میں پہنچ گئے تھے۔ سلطان نے شاہی حکیم کو بلوایا تھا اور وہاں سردار کو ایک مسافر خانے میں ٹھہرایا تھا۔ شاہی حکیم نے سردار کا اچھی طرح معائنہ کیا تھا اور انہوں نے سردار کو کچھ بھی بتانے سے پہلے سلطان کو کہا تھا کہ سلطان معظم، جو سانپ آپ نے منگوایا تھا یہ اسی کے ڈسنے کا نشان اور زخم ہے۔ وہ انسان کو جب ڈستا ہے تو گہرا گڑھا جسم میں بن جاتا ہے جس جگہ وہ ڈستا ہے۔ سردار کے پاؤں میں اس نے ڈسا ہے۔ سلطان نے شاہی حکیم کو فوراً حکم دیا تھا کہ سپیرے کو بلایا جائے اور جو اس قسم کے خاص زہر کا علاج کرتا ہے۔ سپیرا آیا تھا، اس نے اس کے زخم دیکھے تھے اور علاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے وہاں ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی ملی تھی جس کے بعد سردار کو آرام آ گیا تھا اور وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو مسافر خانے کی بجائے ایک بہت بڑے محل میں پایا تھا۔ وہ حیران رہ گیا تھا کہ وہ وہاں کہاں آ گیا ہے۔ اس نے فوراً سے اپنے سپاہیوں کو آواز دی تھی لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر پاگلوں کی طرح چلانے لگا تھا اور بار بار آواز دینے لگا تھا۔ تب دروازہ کھلا تھا اور ایک شخص اندر آیا تھا۔ سردار نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ تم کون ہو؟ اندر آنے والا شخص مسکرایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں وہی ہوں جو تمہیں علاج کے لیے دمشق کے وسطی علاقے میں لایا ہوں، میں وہی راہب ہوں۔ یہ سن کر سردار حیران رہ گیا تھا۔ اس نے راہب سے کہا تھا کہ راہب تو در در پھرتے ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن یہ گھر تو انتہائی شاندار ہے اور تمہارے شایان شان تو بالکل بھی نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور میں تو مسافر خانے میں تھا۔ تم تو مجھے مسافر خانے میں لے آئے تھے، تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ سردار نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا اور راہب کو برا بھلا کہہ رہا تھا، کوس رہا تھا۔ راہب نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ میں دمشق کی سلطنت کا سلطان ہوں۔ میں تمہارے علاقے میں آیا تھا جب مجھے پتہ چلا تھا کہ تم نے اپنے علاقوں میں خاص قسم کی رسم رائج کی ہے اور یہ رسم کنواری لڑکیوں کے متعلق ہے۔ جب سے مجھے اس رسم کے بارے میں پتہ چلا تھا جو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس رسم میں ضرور کچھ نہ کچھ راز چھپا ہوا ہے اور کچھ لڑکیوں کو کنواری ثابت کر کے ان کی شادی کروا دی جاتی ہے اور کچھ لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس رسم کے بارے میں جب میں نے سنا تھا شروع سے ہی میں کھٹک رہا تھا، اس لیے میں نے تحقیقات کرنا شروع کی اور تمہارے علاقے میں راہب بن کر بیس بدل کر آیا۔ وہاں میں نے خود ایک لڑکی کو گھنے جنگل میں چھپ کر دیکھا تھا جب تم اس کی رسم ادا کرنے کے لیے سپاہیوں کے ہمراہ غوطہ دلوانے کے لیے لے جا رہے تھے تو وہ لڑکی رو رہی تھی، چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، بلک رہی تھی۔ اس کا چیخنا مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر کچھ دیکھتا وہ غائب ہو چکی تھی اور وہاں موجود سپاہی بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس بات نے مجھے اور زیادہ تجسس میں مبتلا کر دیا اور میں نے سوچ لیا کہ میں ضرور تحقیقات کر کے رہوں گا۔ اس لیے میں نے ایک خاص قسم کا سانپ اپنے سپیرے سے منگوایا اور اسے سمندر میں چھوڑ دیا کہ اس قسم کے جانور اندھیرے میں سمندر کی سطح پر تیرتے رہتے ہیں اور صبح روشنی پھیلتے ہی سمندر کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ سمندر میں ایسا کیا راز ہے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ سمندر کا راز تم ہی ہو۔ تم ہی اس سمندر میں چھپے ہوئے تھے اور رسم کے لیے لائی گئی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہو۔ مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اس رسم کی ایجاد بھی تمہاری ہے۔ تم ہی وہ پہلے سردار ہو جس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم رائج کی ہے۔ شاید تم خود بددیانت، بد کردار اور بد چلن ہو جس کی وجہ سے تم نے یہ رسم ایجاد کی۔ اب تم مجھے خود ہی بتا دو ورنہ میرے سپاہی تم پر تشدد کر کے سارا سچ اگلوا لیں گے۔ تب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم اپنے قبیلے پر ظلم کر کے اپنی ہی شامت کو آواز دے گئے ہو۔ سردار کو یہ سن کر بہت طیش آیا تھا۔ اس نے خنجر نکال کر جیسے ہی سلطان پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھا کہ سلطان کا ایک سپاہی آیا تھا اور اس نے سردار کے ہاتھوں سے خنجر لے کر اس کا وار اسی پر پلٹ کر اس کا ہاتھ زخمی کر دیا تھا۔ سردار بلبلا اٹھا تھا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر سردار پر تشدد کیا تھا۔ سلطان نے کہا تھا کہ اسے زندان میں ڈال دیا جائے اور اسے ہر طریقے سے سچ اگلوایا جائے۔ 2 دن کے اندر اندر سپاہیوں نے تشدد کی اس کے اوپر انتہا کر دی تھی اور اس نے سارا سچ اگل لیا تھا۔
اس نے سلطان کو بتایا تھا کہ میں شروع سے ہی بدنیت ہوں، بد چلن اور بد کردار ہوں۔ آپ نے میرے بارے میں بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ میرا گزارا میری ایک عورت سے نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا چونکہ میں سردار ہوں علاقے کا تو ہر عورت پر میرا حق ہے، اس لیے میں نے یہ رسم ایجاد کی، اور اس رسم کو ایجاد کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ قبیلے کی ہر عورت کو اپنی ملکیت سمجھوں اور اس رسم کے ذریعے ان سے مراسم قائم کروں۔ چنانچہ جب بھی قبیلے میں کوئی شادی کی جاتی تو میں نے ان سب پر یہ لازم کر لیا کہ مجھے ضرور آگاہ کیا جائے، اور اس کے بعد میں نے یہ رسم ایجاد کی اور سب کو بتایا کہ تم کنواری لڑکیوں کو سمندر میں غوطہ دلایا جائے گا۔ اگر سمندر کا پانی سرخ ہو گیا تو وہ کنواری سمجھی جائے گی، ان کی شادی دھوم دھام سے ہوگی، اور اگر غوطہ دلایا گیا اور پانی نہ بدلا تو وہ بد چلن اور بد کردار ثابت ہو جائے گی۔ اصل میں وہاں سمندر میں چھپ جاتا، اور اس لڑکی کے وہاں آنے پر میں اسے کہتا کہ وہ چپ چاپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی، شور مچاتی، چیختی بلکتی، تو میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا اور اسے بتا دیتا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ اس کی سزا موت ہے۔ اگر وہ لڑکی موت سے ڈر کر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیتی تو اگلے دن میرے سپاہی سورج ہوتے ہی سمندر میں سرخ رنگ چھوڑ دیتے، جس کی وجہ سے اس کا پانی تھوڑی دیر کے لیے سرخ ہو جاتا، اور لوگ یہ سمجھتے کہ رسم ادا ہو گئی ہے اور یہ لڑکی پاک باز نکلی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے ڈر کر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیتی، اور اس طرح میں پوری دنیا کے سامنے اسے پاک باز اور نیک ثابت کر دیتا۔ لیکن اگر کوئی لڑکی یہ جاننے کے باوجود بھی اس کی سزا موت ہے مجھ سے نہ ڈرتی، بلکہ یہ کہتی کہ میں اسے پورے علاقے میں بے نقاب کر دوں گا اور اسے بد چلن اور بد کردار ثابت کروں گا، یہ ثابت کروں گا کہ اس کے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات تھے، اسی وجہ سے وہ کنواری ثابت نہیں ہوئی، اسی وجہ سے سمندر کا پانی نہیں بدلا۔ سلطان نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ انہوں نے سردار کو زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری سزا یہ نہیں ہے میں ابھی اور اسی وقت تمہاری گردن اڑا دوں، بلکہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے قبیلے کے لوگ ہی سزا دیں گے۔ سلطان نے سردار کو رسیوں میں باندھا تھا اور سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ اسے گھوڑے پر لاد کر اس کے قبیلے لے جایا جائے۔ اس کے بعد سلطان خود بھی اس علاقے میں روانہ ہو گئے تھے۔ وہاں بیچ میدان میں قبیلے کے تمام لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ جب قبیلے کے لوگوں نے اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تھی تو چیخ اٹھے تھے، لیکن سلطان آگے بڑھے تھے اور سردار سے کہا تھا کہ وہ اس کی سزا معاف کر دیں گے اگر وہ ان سب کے سامنے سچ کہہ دے۔ سردار نے یہ سن کر سارا سچ اگل دیا تھا اور قبیلے کے لوگوں کو کہا تھا کہ مرنے والی کوئی بھی لڑکی بد کردار، بد چلن اور آوارہ نہیں تھی، بلکہ وہی لڑکی تو پاک باز تھی، وہ لڑکی پاک دامن تھی۔ دراصل یہ میری نیت تھی جس میں کھوٹ تھا۔ اس قبیلے کی تمام لڑکیاں ہی پاک باز ہیں، لیکن جو لڑکیاں اس ڈر سے کہ میں ان کے والدین کا قتل کر دوں گا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، اگر میری اس دھمکی سے ڈر جاتی اور مجھ سے مراسم قائم کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تو میں انہیں اگلے دن کنواری ثابت کر دیتا۔ لیکن اگر کوئی لڑکی میرے آگے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی اور میرے دھمکانے سے نہ ڈرتی تو میں سب کے سامنے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ قبیلے کے لوگوں نے جب یہ سنا تو بہت طیش میں آگے تھے۔ سلطان نے مسکرا کر سردار کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے زندگی میں پہلی بار کوئی جھوٹ بولا ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تم ہزاروں کنواری لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہو۔ چونکہ میں نے اس کی بھرپور تحقیقات کی تھی اس لیے میرا بہت وقت اس میں صرف ہوا ہے، اور اس وقت کی کچھ قیمت تو میں تمہاری جان سے ہی لوں گا۔ یہ کہہ کر سلطان نے اس سردار کی زنجیریں کھول دی تھی اور قبیلے کے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ جس طرح چاہیں اس سردار سے اپنا بدلہ لے لے۔ یہ سننا تھا کہ وہ تمام والدین جن کی بیٹیاں موت کے گھاٹ اتار دی گئی تھیں فوراً سے آگے بڑھے تھے۔ انہوں نے قبیلے کے سردار کو مارنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ لہولہان ہو گیا تھا، اور جو پہلے بھرپور مزاحمت کر رہا تھا بالمزاحمت بھی دم توڑ چکی تھی اور وہ ادموا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے ان تمام لوگوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا تھا۔ تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ سلطان آگے بڑھے تھے، انہوں نے اپنی تلوار نکالی تھی اور سردار سے کہا تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے تمہاری سزا مکمل ہوگی، میری طرف سے ابھی بھی تمہاری سزا باقی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک زوردار تلوار گھمائی تھی اور اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سلطان نے قبیلے کے لوگوں کو دیکھا تھا، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کی اندھی تقلید مت کریں
اور ہمیشہ اپنی عقل سے کام لیں۔ اپنے ذہن کو مد نظر رکھ کر ہر قسم کے فیصلے میں دوسروں کا ساتھ دیں، لیکن جو فیصلہ عقل کے خلاف ہو اس میں کبھی بھی کسی کا ساتھ نہ دیں۔ آپ نے سردار کا ہر طرح سے ساتھ دیا، یہاں تک کہ اس کی جائز ناجائز بات مانی۔ اسی وجہ سے آپ پر بھی یہی سردار مسلط کر دیا گیا، لیکن چونکہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں تو چنانچہ اب آپ اپنے قبیلے میں آزاد ہیں۔ لیکن آپ کے قبیلے کا سردار وہی شخص ہونا چاہیے جو آپ سے مخلص ہو، نہ کہ اس سردار کی طرح جس نے ہزاروں کنواری لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تمام لوگ بہت خوش ہو گئے تھے اور انہوں نے سلطان سے کہا تھا کہ ہم آپ کو ہی اپنا سردار مانتے ہیں۔ چنانچہ سلطان نے قبیلے سے کہا تھا کہ آپ لوگ دمشق کے ساتھ منسلک ہو جائیں، میں ان کا سلطان ہوں اور آپ کا بھی اب سلطان بن گیا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان اپنے دربار کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور قبیلے کے لوگوں نے یوم نجات منایا تھا۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناولز ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ پیارے قصے اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔